بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکول سے چھٹی ہوتے ہی معاذ گھر جانے والے راستے پر دوڑنے لگا۔ اس کا گھر اسکول سے تقریباً 1 میل دور تھا۔ موسم بہار میں اسے یہ فاصلہ طے کرتے ذرا بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ فصلوں کے بیچ سے گزرتا اور راستے میں پرندوں کے گھونسلے بھی ڈھونڈتا رہتا۔ وہ اسکول سے باہر نکلا تو اسے یاد تھا کہ اس نے ایک جھاڑی کے پیچھے سے ایک پرندہ اڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہاں پرندے کا گھونسلہ موجود ہو اور اس میں شاید انڈوں سے نکلے ہوئے ننھے بچے بھی مل جائیں۔ اس نے پودوں کی شاخیں ادھر ادھر کی اور پھر پتوں میں چھپے ایک گھونسلے پر اس کی نظر پڑ گئی، جس میں 4 ننھے بچے چونچے بلند کر کے شور مچا رہے تھے۔ معاذ بولا، میں ان کو اپنے گھر لے جاؤں گا اور انہیں کھانا کھلاؤں گا۔ وہ خود کو خوش قسمت کہہ رہا تھا، کیونکہ نہ صرف اسے گھونسلہ مل گیا تھا بلکہ اس گھونسلے کو نکالنے میں معاذ کی قمیض کی آستین اور کئی جگہ سے پتلون بھی پھٹ گئی تھی، لیکن اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے احتیاط سے گھونسلہ نکال لیا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر گھر لے آیا اور لا کر گودام میں رکھ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ چائے پی کر ان بچوں کو کچھ کھانے کو دے گا، لیکن چائے کے بعد اس کی خالہ گھر آ گئی۔ وہ اس کے لیے کھلونے لائی تھی، جن سے کھیلنے میں وہ اتنا مگن ہوا کہ وہ گھونسلے کے بچوں کو یکسر بھول گیا۔ معاذ اپنے بستر میں لیٹا میٹھی نیند سو رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں دروازہ زور سے کھلنے کی آواز آئی۔ وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر کوئی اس کے بستر کے نزدیک آیا۔ وہ ایک دیو تھا۔ اس کا سر چھت سے چھو رہا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ معاذ کے بستر جتنے بڑے تھے۔ دیو اونچی آواز میں بولا، بڑا پیارا ننھا سا بچہ ہے، میں اسے بستر سمیت ساتھ لے جاؤں گا۔ پھر معاذ کو محسوس ہو گیا کہ کسی نے اسے بستر سمیت اٹھا لیا ہے، اس سے پہلے کہ اسے معلوم ہو کہ کیا ہوا ہے۔ دیو اسے لے کر فصلوں میں دوڑا جا رہا تھا۔ پھر وہ دیو ایک اونچی پہاڑی پر بنے ہوئے ایک سرخ رنگ کے قلعے کے پاس رکا۔ اس سے پہلے کہ وہ قلعے کا مرکزی دروازہ کھولے، وہ ایک کمرے میں گیا جو کوئلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں معاذ کا بستر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ تم ساری رات ادھر ہی رہو گے۔ بیچارہ معاذ بے اختیار چیخنے لگا کہ شاید کوئی اس کی آواز سن کر اسے بچانے آ جائے۔ تبھی اس کو ایک طرف سے آواز سنائی دی،
کوئی کہہ رہا تھا کیا مسئلہ ہے، تم چلا کیوں رہے ہو؟ معاذ نے ادھر دیکھا تو اسے امی جان نظر آئی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی تھا اور اپنے بستر میں لیٹا ہوا تھا اور وہاں کوئی دیو نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہو کر بولا، امی جان میں خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر معاذ نے ذہن میں گھونسلے اور 4 ننھے بچوں کا خیال آیا۔ اس نے اپنی امی سے پوچھا، امی کیا ننھے پرندے بھی ہمیں دیو سمجھتے ہیں؟ امی ہنس کر بولی، کیا مزے کا سوال ہے، واقعی ننھے بچوں کے لیے تو تم دیو ہی ہو، اسی لیے سب تمہیں سمجھاتے ہیں کہ ان کمزور اور ننھے منھے جانداروں پر رحم کھانا چاہیے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی دیو تمہیں قیدی بنا کر ظلم کرے۔ معاذ نے شرمندہ ہو کر بستر کی چادر میں منہ چھپا لیا۔ وہ بولا، کاش میں وہ گھونسلہ اٹھا کر نہ لاتا۔ پھر اگلے دن اسکول جاتے ہوئے وہ گھونسلے کو ساتھ لے گیا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ننھے بچے بڑے اور مضبوط ہو گئے اور کچھ ہی دنوں میں اڑ گئے۔ معاذ بولا، میں خوش ہوں کہ تم آزاد ہو۔ میں واقعی اس دن دیو ہی بن گیا تھا جب تمہیں اٹھا کر لے گیا تھا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بچے چاہے انسان کے ہو چاہے جانور کے ہو چاہے پرندوں کے ہو، بچے ہوتے ہیں۔ بچے پیارے لگتے ہیں۔ بچوں سے پیار ضرور کرنا چاہیے، مگر کسی سے کسی کا بچہ الگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ یہ اسٹوری آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اسٹوری کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اسٹوری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔